تو خوف خدا جو ہے یہ مومن کی پہچان ہے۔ مرحوم اشفاق احمد جو ہے وہ اپنی کتاب زاویہ کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں خوف خدا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ دیوار پر لگی تصویر سے کچھ خاص خوف زدہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو جسٹ اے پکچر ٹائپ ہے، لیکن اصل خوف جو ہے وہ اس وقت طاری ہوتا ہے اور جسم و جان کو ایک دفعہ شوق کر کے رکھ دیتا ہے جب دوڑتا ہوا شیر جو ہے وہ آپ کے روبرو ہو، وہ آپ کی طرف بھاگ رہا ہو، آپ کی طرف بڑھ رہا ہو اور آپ کے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ خوف خدا سے عاری ہو کر جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ذہنی جو ہے وہ ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے وہ اتراتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر اکڑتے ہیں، جب وہ روز محشر ان کا سامنا خالق کائنات کے حضور ہوگا، وہ کیسے خالق کائنات کا سامنا کریں گے؟ اس وقت خالق کائنات کا جو قہر ہوگا، جو جلال ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت ان کا جسم جو ہے وہ خوف خدا سے کانپ رہا ہوگا، ان کے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا، ان کے ہاتھوں جو مظلوم جو لوگ تھے جن کے اوپر انہوں نے ظلم کیا تھا، وہ اس لمحے کا، اس وقت کا انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی عدالت ہوگی۔ انہیں پتہ ہوگا کہ آج ہمیں کیا ہے، حقوق ملنے والے ہیں، آج ہمیں انصاف ملنے والا ہے، کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اس دن کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ میرے نبی کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو درس دیتے ہوئے فرمایا کہ ہے میرے صحابہ، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، مفلس ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ مال و زر نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ تو نبی کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے میرے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اپنی نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج کے ساتھ آئے گا، اللہ کے پاس حاضر ہوگا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، کسی کو اس نے حق مارا ہوگا، ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ اگر مظلوم کے حقوق باقی رہے ہیں تو ان کی غلطیاں جو ہے اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، پھر اسے اوندا منہ جو ہے وہ جہنم میں لٹکا دیا جائے